اور محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ درود بھیجیں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد۔ خداوند کریم نے جس کو بھی اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اسے سب سے زیادہ علم دے کے بھیجا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اس نمائندے نے ہدایت کرنی ہے، انسانیت کی مشکلات کو حل کرنا ہے، تو وہی حل کر سکتا ہے جو مسائل کو جانتا ہو اور مسائل کا حل بھی اسے معلوم ہو۔ کوئی اس کے پاس مشکل لے کے جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو تو پھر حل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ تاریخ دیکھیں، انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا، جب بھی اللہ نے کوئی نمائندہ بھیجا ہے تو پہلی شرط یہی تھی کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، رسول خدا نے، ائمہ معصومین نے علم پہ بڑا زور دیا ہے۔ خود رسول خدا یہ فرماتے ہیں، اللہم صل سارعوا فی طلب العلم، علم کی تلاش میں جلدی کرو، علم کے پیچھے جلدی سے جایا کرو۔ کیوں؟ فالحدیث من صادق خیر من الدنیا وما فیہا من ذہب و فضہ، کہ کسی سچے آدمی سے ایک حدیث سن لینا یہ دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یعنی خزانہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، روپے پیسے کی شکل میں ہو تب بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور کسی اور شکل میں ہو تب بھی فائدہ دیتا ہے۔ بعض لوگ اس خزانے سے صرف دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو آخرت میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی خزانے ہیں، علم کے خزانے سے بڑھ کے کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یعنی ابھی اگر ہمیں محسوس نہ بھی ہو، لیکن جب آخرت میں ہم بارگاہ الہی میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ جو ہم ایک علمی بات سن کے آئے تھے اس کا کیا فائدہ ہوا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، یا ایھا الناس لا کنز انفع من العلم، یعنی کوئی بھی خزانہ علم سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔
یہاں بھی آپ کو فائدہ دے گا، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن جب آخرت میں لوگ جائیں گے، کچھ خوشحال ہوں گے، کچھ بدحال ہوں گے، کچھ مسرور ہوں گے، کچھ غمگین ہوں گے، کچھ کے چہرے سرخ ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ خوشحالی کی شکل میں ہوں گے، اور کون سے ہیں جو بدحال ہوں گے اور غمگین ہوں گے؟ جن لوگوں کے دامن گناہوں سے بھرے ہوں گے وہ سرخ رو نہیں ہوں گے، وہ سیاہ رو ہوں گے اور اس دن پریشان ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں کے دامن پہ گناہ کا کوئی دبا نہیں ہوگا وہ اس دن کیا ہے؟ خوشحال ہوں گے۔ یعنی جتنے گناہ کم ہوں گے اتنا ہی انسان وہاں خوشحال ہوگا۔ اگر آپ علمی گفتگو سننے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، الشاخص فی طلب العلم کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص علم کی بات تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ ان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، آگے جو امیر المومنین نے جملہ کہا ہے کہ لَکَم من مومن لا یخرج من دارہ فلا یرجع الا مغفورا، کہ جب کوئی مومن، جن بہت سے ایسے مومن ہیں جو گھر سے اس نیت سے نکلے تھے کہ جائیں کوئی علم کی بات سن کے آئیں، امیر المومنین فرماتے ہیں جب وہ واپس پلٹتا ہے تو بخشا ہوا پلٹتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنی منزل میں آتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ گھر سے اس نیت سے آتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، کوئی علمی بات مل جائے گی، تو کیا ہے؟ واپس پلٹیں گے تو نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوگا۔ یعنی یہاں تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہے، یعنی ایک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، احادیث رسول سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، اس سے بڑا علم کیا ہوتا ہے؟ اور رسول خدا اباذر سے یہ کہتے ہیں، یا اباذر ان اللہ یعطیک ما دمت فی المسجد بکل نفس تنفست درجۃ فی الجنہ وصلی علیک ملائکہ، کہ ابو ذر تو جب تک مسجد میں بیٹھا ہے خدا تجھے دیتا رہے گا ہر سانس کے بدلے میں جنت کے درجے۔ جب تک انسان مسجد میں بیٹھتا ہے، ابھی 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھتے ہیں کتنے سانس لیتے ہیں، لیکن نیت وہی خالص ہونی چاہیے۔ یعنی قربتاً اللہ، ہم مجلس سننے کیوں جا رہے ہیں؟ خدا کی رضا کے لیے۔ بس یہ نیت کر کے آپ آئے، اتنی چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اور خدا بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ خدا تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کرے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یعنی خدا کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ان کو جلاؤں۔ جیسے باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، بیٹے غلطیاں کرتے ہیں، اولاد غلطی کرتی ہے، لیکن کیا ماں کی یہی نیت ہوتی ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے تاکہ سزا دوں؟ وہ بھی بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی طرح یہ کوئی بہانہ مل جائے اور اس کو میں معاف کر دوں۔ تو خدا تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے۔ تو خدا کے ساتھ حسن ظن رکھا کریں، نیکی کریں تب بھی حسن ظن رکھیں، خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے توبہ کریں تب بھی حسن ظن رکھیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد خداوند کریم کسی کو سزا نہیں دیتا مگر اسی آدمی کو جو اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان توبہ کرتا ہے تو ساتھ یہ حسن ظن بھی رکھے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے گا۔
اگر عبادت کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی حسن ظن رکھیں کہ اللہ میری عبادت قبول کرے گا، اگرچہ میری نماز جیسی بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بعض افراد یہ باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز اللہ قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ یعنی جو شخص یہ سوچتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جب تو میرے ساتھ اتنا حسن ظن ہی نہیں رکھتا تو پھر جا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، خدا جب اس کے اعمال دیکھے گا تو گناہ زیادہ ہوں گے، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، نیکیاں تو نے کم کی ہیں، گناہ تو نے زیادہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو جب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو جیسے بڑھاتا نہیں انسان، اس طرح وہ بول رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو واپس لے کے آؤ۔ تو اس کو واپس لایا جائے گا۔ ہاں بھائی تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا میں اللہ تیرے متعلق یہ ظن نہیں رکھتا تھا، میں تیرے متعلق یہ گمان نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے میں گناہ کرتا تھا لیکن میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ خدا بہت رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئے گی، لَقَدْ نَفَعَ حُسْنُ ظَنُّكَ بِي، آج تیرے اسی حسن ظن نے تجھے بچا لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت پہ امید لگا کے کریں، نہیں، ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی گمان رکھیں کہ اللہ میری اس نیکی کو ضرور قبول کرے گا۔ جس دن آپ نے ذہن میں یہ رکھا کہ پتہ نہیں یہ میری آج نماز قبول ہوگی یا نہیں، تو سمجھ لو قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جس دن آپ نے اس نظریہ سے نماز پڑھی کہ اللہ میری نماز قبول کرے گا، تو یقین کے ساتھ رسول خدا اور امام صادق کی حدیث کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی نماز قبول ہے۔ دنیا میں اسی طرح آپ کسی آدمی سے زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں تو اسی طرح پیش آتا ہے آپ سے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں، جو بھی نیکی کریں چھوٹی بڑی، کیوں آپ دعائے کمل میں پڑھتے ہیں جو کم پہ زیادہ دیتا ہے، پڑھتے ہیں نا، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، جو زیادہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی چھوڑیاں نیکیاں ہوں تو ہمیں زیادہ پلٹا کے دیتا ہے، زیادہ گناہ ہوں تو زیادہ نہیں دیتا بلکہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، وگرنہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے قرآن میں اسے یا کافر کہا گیا ہے یا گمراہ کہا گیا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا قوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہر نیکی کے وقت اللہ سے زیادہ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد علیہ۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنا نمائندہ بھیجتا ہے تو اس کو علم دے کے بھیجتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس بحمدک ونقدس لک، کہ پروردگار اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو خون کی ندیاں بہائے گا، جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تسبیح اپنی پیش کر رہے تھے اور ادھر کیا کہہ رہے تھے؟ یہ خون کی ندیاں بہائے گا، یفسک الدماء۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ترجیح دی اس کے علم کی بنا پہ،
اور فرشتوں کے اقرار کرنا پڑا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم تھا جتنا تو نے ہمیں دیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت شموئیل سے ان کے ساتھیوں نے کہا ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیں، اس سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا، تو حضرت شموئیل نے کیا کہا کہ میں طالوت کو تمہارا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ طالوت، یہ غریب سا، یہ کیسے ہم پہ حاکم ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہا نبی نے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بفیہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اس کو اس لیے مصطفیٰ قرار دیا ہے کیونکہ اس کا علم بھی زیادہ ہے، اس کی شجاعت بھی زیادہ ہے، یعنی وہاں بھی علم کی بنا پہ۔ رسول خدا کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وانزل اللہ الیک بالکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وذالک فضل اللہ علیک کبیرا، کہ اللہ نے تجھے کتاب دی ہے اور جو کچھ تو نہیں جانتا سب کچھ تجھے بتا دیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی جس کا علم تجھے نہ ہو۔ ابھی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ رسول خدا پہ جادو ہو گیا، جو سورہ موعظتین بھائی اسی لیے اتری ہے۔ کیا رسول خدا کو جادو کا علم نہیں تھا؟ جادوکار کو علم تھا، رسول کو نہیں تھا۔ اگر رسول کو سلسلے میں علم ناقص ہے تو پھر نبی کیسا؟ کیونکہ نبی کو ہر عمل میں، ہر فضیلت میں، ہر کمال میں اپنی رعیت سے افضل ہونا چاہیے۔ اگر میرا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے، تو میں کیسے اس کے پیچھے چل سکتا ہوں؟ اس اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ نہیں جانتا سب ہم نے تجھے بتا دیا۔ تو علم جس کے پاس ہوگا وہی ولایت کا حق رکھتا ہے، وہی نبوت کا حق رکھتا ہے، وہی امامت کا حق رکھتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوي، یہ نہیں برابر ہو سکتے، لیکن اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب عقل ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابا بصیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمارا ذکر بھی کیا ہے، ہمارے دشمنوں کا بھی ذکر کیا ہے اور تمہارا بھی ذکر کیا، یعنی آیت ایک ہے۔ اللہ نے ہمارے محمد کا بھی ذکر کیا ہے، ہمارے دشمنوں کا بھی ذکر کیا ہے اور تمہارا بھی ذکر کیا ہے۔ کہتا مولا کون سی آیت؟ تو امام علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی، هل يستوي الذين يعلمون، کہ عالم ہم ہیں اور ہمارے دشمن جاہل ہیں، اور یہ تم ہو جو کہتے ہو سب برابر نہیں ہے، عالم اور ہوتا ہے جاہل اور ہوتا ہے۔ انما يتذكر اولو الالباب، تو جتنا علم زیادہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلی شرط یہی ہے کہ امام اسے مانو جس کا علم زیادہ ہو۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ایک انسان ایسا ہے جو برسر منبر یہ کہتا ہے آؤ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، دن کو اتری یا رات کو اتری، مکہ میں اتری یا مدینہ میں اتری، کسی بھاگنے والے کی مذمت میں اتری یا لڑنے والے کی شان میں اتری، رحمت لے کے آئی یا لعنت لے کے آئی، یعنی جو بھی آیت آئی آؤ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آیت کہاں کہاں اتری ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو عرب کی بوڑھی عورتیں جانتی ہیں قرآن کو۔ اب ایک طرف یہ ہو اور ایک طرف یہ ہو تو کس کو مانا جائے؟ ایک طرف مشکلات کو حل کرتا ہے، ایک طرف مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ 70 دفعہ کہنا پڑا لولا علیون، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں ان کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، وہ آپ کو ایک راستہ بتا کے گئے ہیں کہ جب بھی مشکل پیش آئے تو مشکل کشا کو بلا لینا، جس طرح میں بلایا کرتا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند صلوات۔
محمد وآل محمد۔ علی کو نہ صرف قرآن کا علم تھا، امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے لَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْأَنْجِيلِ بِأَنْجِيلِهِمْ وَأَهْلَ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَأَهْلَ الزَّبُورِ بِزَبُورِهِمْ وَأَهْلَ الْفُرْقَانِ بِقُرْآنِهِمْ حَتَّى يَنْتِقُ كُلُّ كِتَابٍ نَطَقَ علی ابن ابی طالب، کہ اگر مسند خلافت میرے پاس ہو، مسند علم میرے پاس ہو، تورات والے آئیں تو میں تورات سے جواب دوں گا، زبور والے آئیں تو میں زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے آئیں تو میں انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے آئیں تو میں قرآن سے جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ ہر کتاب پکار کے اٹھے گی کہ علی سچ کہہ رہا ہے۔ حتیٰ ینتقو کلو کتاب صدق علی ابن ابی طالب، ہر کتاب پکارے گی کہ علی سچ کہہ رہا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے امیر المومنین نے ایک دفعہ نہیں یہ دعویٰ کیا، کئی دفعہ دعویٰ کیا۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں لو شئتو ان اخبرکم کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ، کہ اگر میں چاہوں تو میں ہر ایک شخص کے متعلق بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، یا اپنے باپ کے صلب سے آیا یا کہیں اور سے آیا ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس نے کیا کھایا ہے، کیا چھپایا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن بتاتا نہیں۔ کیوں؟ لکنی اخاف ان تکفروا بی برسول اللہ، میں اس لیے اپنے فضائل چھپاتا ہوں، اس لیے نہیں بتاتا کہ کہیں تم میری وجہ سے رسول کا انکار نہ کر دو۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، وہ اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کیوں نہیں بتاتے تھے کہ کہیں ان کے کمالات کو دیکھ کے، ان کے فضائل کو دیکھ کے، ان کے علم کو دیکھ کے کہیں لوگ اشتباہ میں نہ پڑ جائیں کہ آیا نبی محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضیٰ، اس لیے علی چھپاتے تھے اپنے فضائل۔ اب مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آئی، رسول خدا کہتے ہیں اے علی میں تیرے فضائل اس لیے چھپاتا ہوں، اس لیے بیان نہیں کرتا کہ اگر بیان کر دوں تو لوگ کہیں تجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ علی نے فضائل چھپائے رسالت بچانے کے لیے، اور رسول نے فضائل چھپائے توحید بچانے کے لیے۔ اس لیے نہیں چھپاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ علی کی بات کرتے ہیں، نوکروں کی بات کریں، ساتھیوں کی بات کریں، ان کے علم کا اندازہ لگائیں، پھر ان کے مولا کے علم کا اندازہ لگائیں۔ محمد بن حسین، جو حسین بن محمد سیرفی، یہ بلخ کے رہنے والے ہیں، تو یہ وہاں سے چلے کہ امام زمانہ کے نائب خاص ابو القاسم حسین بن روح کو امام کا مال ہے وہ دینا ہے، تو مال چونکہ زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا تو انہوں نے، خود سنار تھے چونکہ، انہوں نے سونے کی سکوں میں اسے ڈال دیا۔ تو وہاں سے چلے، مشہد کے قریب ایک قصبہ ہے سرخس، وہاں انہوں نے خیمہ لگایا۔ جب اشرفیہ انہوں نے گنی تو ایک کم تھی، تو کہتے ہیں یہ اتنی دی تھیں، اب تو میں خیانت کار کہلاؤں گا اگر ایک کم ہو گئے۔ انہوں نے وہاں بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی جیب سے مال لیا، ہمدان گئے، وہاں سے ایک اشرفی بنوائی اور اس میں شامل کر دی، اور یہ لے کے پہنچے بغداد، جہاں امام زمانہ کے نائب رہتے تھے ابو القاسم حسین بن روح۔ ان کی خدمت میں پیش کیا، جب پیش کیا تو انہوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، ایک اشرفی نکال کے کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ تو نے اس لیے ڈالی ہے کہ تجھے خیانت کار نہ کہا جائے، یہ ہماری نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔
لیکن جب تو واپس جائے گا اسی جگہ پہ خیمہ لگانا، تجھے وہ اشرفی مل جائے گی، اور جب اگلے سال آئے گا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے بعد جو نائب ہوگا اس کو دینا۔ اب میں کہتا یہ ہوں، یہ حسین بن روح امام زمانہ سے ملا کرتے تھے، ان کا تعلق تھا امام زمانہ کا، اب ان کے سامنے بغداد بھی ہے، ان کے سامنے حمداد بھی ہے، اور یہ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے خیال بھی پڑھے ہیں، تو جو نوکر کا حال ہے پھر مولا کا حال کیا ہوگا؟ جو اس کا ملازم یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو امام زمانہ کا کیا حال ہوگا؟ ہو جائے باتیں کچھ امام زمانہ پہ، اور اپنی قدر پہچانو۔ قدر پہچانو اپنی، کس کی رعیت ہو۔ روایت کو نقل کرنے والے دو عظیم الشان انسان، ایک مرکز علم باقر العلوم، ایک معدن صداقت جعفر صادق۔ روایت نقل کر رہے ہیں خاتم الانبیاء سے کہ رسول خدا نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی، توبہ ہے اس شخص کے لیے جو ہم اہل بیت میں سے قائم کو درک کر لے اور اس کی امامت کا معتقد ہو جائے، اور اس کے قیام سے پہلے اس کا معتقد ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ تلوار کے ڈر سے معتقد ہوا ہے، نہیں، اس امام کا اگر معتقد ہو جاتا ہے وَتَبَرَّأَ مِنْ عَدُوِّهِ، اور اس کے دشمنوں سے بیزاری حاصل کرتا ہے، اور جو اس سے پہلے امام گزرے ہیں ان کی امامت کا بھی معتقد ہے، امام زمانہ کی امامت کا بھی معتقد ہے، اور ان کے دشمنوں سے دور رہتا ہے، تو کیا ہے وہ؟ اولئک رفقائی، اللہ اکبر، وَأَكْرَمُ أُمَّتِي عَلَيَّ، جو امام زمانہ کا ساتھی ہے وہ کیا ہے؟ میرے رفیق ہیں۔ کوئی انبیاء نہیں، نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں خاتم الانبیاء کا رفیق ہوں، یعنی اس عظمت میں نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خاتم الانبیاء کا رفیق ہوں۔ یہ صحابی اور رفیق میں فرق ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں صحابی، لیکن رفیق نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے جو بیٹھا ہو وہ دل سے نہ مانتا ہو، لیکن ساتھ تو بیٹھا ہے۔ رفیق کون ہے؟ جو دل و جان سے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں اولئک رفقائی، جو امام زمانہ کو مانتے وہ میرے رفیق ہیں۔ وَأَكْرَمُ أُمَّتِي إِلَيَّ، اور پوری امت میں میرے نزدیک قابل احترام وہی ہے، خاتم الانبیاء، وہ عظیم نبی جسے خدا نے معراج پہ بلایا تو اپنی تعریف کی۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں ہمارے گھر وہ آیا، خوش ہوتے ہیں نا، لیکن اگر کم تر آدمی آ جائے کسی کو بتائیں گے ہی نہیں۔ معراج پہ بلایا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، مسجد اقصی سے لے کے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ کیوں بلایا؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِہِ، تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں۔ یہ سورہ اسراء میں خدا نے کہا، اور سورہ نجم میں کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكَ وَمَا غَوَىٰ، یعنی اتنی واضح ہے پھر بھی رسول پہ احزان کا الزام لگ جائے۔ یعنی جب ستارہ ٹوٹا، وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكَ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ ساتھی نہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، جو بولتا ہے تو اللہ کی رضا سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ علمہ شدید القویٰ، کیونکہ اس کو علم دیا ہے کس نے؟ ایک صاحب قدرت ذات نے۔ وَهُوَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب بلایا تو کہاں پہنچا؟ انتہائی بلندی پہ۔ ثم دنا فتدلّا،
فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی یہ بڑھتا رہا بلندیوں پہ جاتا رہا، اتنا قریب ہو گیا اللہ کے کہ صرف ایک کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ جب اتنا قریب ہو گیا، دیکھو ایک کمان کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو پھر کیا دیکھا؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وہاں اس نے اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ یعنی جب پہنچا وہاں اللہ کے اتنا قریب ہوا تو پھر اللہ نے اس نے اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ وہ آیت کبریٰ کہاں تھی؟ عند سدرۃ المنتہی، انتہائی بلندی پہ تھی وہ آیت کبریٰ، جس کو اس نبی نے دیکھا۔ اب واپس آئے تو پوچھا وہ آیت کبریٰ جس کو آپ دیکھ کے آئے کیا ہے؟ یعنی جس کے لیے پہلی آیت میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلایا ہی اسی لیے تھا تاکہ اپنی آیات دکھائیں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ آیا اس لیے تاکہ رب کی آیت کبریٰ دیکھے۔ تو رسول خدا سے جب پوچھا وہ آیت کبریٰ کیا ہے، تو رسول خدا نے کہا جب میں سدرۃ المنتہی پہ پہنچا تو میں نے 13 نور دیکھے۔ ایک نور تھا کأنہ کوکب دری، وہ کوکب دری کی طرح، ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، اور باقی 12 نور اس کے گرد طواف کر رہے تھے۔ میں نے اللہ سے پوچھا اے پروردگار یہ کوکب دری کون ہے، یہ طواف کرنے والے کون ہیں؟ کہا یہ تیرے 12 نائب ہیں۔ یہ جو کوکب دری ہے هو القائم الذی حرم حرامی وحل حلالی، یہ میرا قائم ہے جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا۔ میں اسی کے ذریعے اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، راحت لأولیاء، اسی کو دیکھ کے میرے ساتھی خوش ہوں گے۔ یہ کوکب دری ہے۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اس امام کی رعیت ہو، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یہ کوکب دری ہے جس کے گرد علی بھی طواف کرتا ہے۔ یہ کوکب دری ہے جس کے در فاطمہ و زہرا بھی طواف کرتی ہیں۔ کیا عظمت ہوگی امام کی۔ رسول خدا فرماتے ہیں المہدی من ذریتی، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اشبہ الناس لی خلقا و خلقا، کہ مہدی میری ذریت میں سے ہوگا، جس کا نام میرے نام پہ، جس کی کنیت میری کنیت، اور سب لوگوں سے زیادہ وہ میرے مشابہ ہوگا، شکل و صورت میں بھی اور سیرت و کردار میں بھی۔ رسول خدا نے اپنا نام اور اپنی کنیت پوری انسانیت کے لیے حرام قرار دیا، صرف امام زمانہ علیہ السلام کو عطا کیا۔ یعنی محمد نام اور ابو القاسم کنیت۔ آئمہ میں محمد نام آیا ہے لیکن کسی امام کی کنیت ابو القاسم نہیں رکھی، اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین کے بیٹے محمد حنفیہ کو رسول خدا نے یہ دی تھی، لیکن زیادہ روایتیں یہی کہتے ہیں کہ حرام ہے سب کے لیے سوائے آخر الزمان کے لیے۔ تو کیا کہا رسول خدا نے؟ اشبہ ناسا لی، کو میرے مشابہ ہے، سب سے زیادہ مشابہ ہے، خلقت میں بھی اور اخلاق میں بھی، یعنی سیرت و کردار میں بھی۔ رسول کی جو صفات ہیں وہ ساری پوری ہوں گی جب امام زمانہ آئیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَا، آج یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ، یہ بھی ہے کافۃً، کہ اللہ نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اللہ نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دو آیتیں مختلف۔ تو رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے رسول خدا کی یہ صفت اسی وقت نظر آئے گی جب امام زمان آئیں گے، رحمت للعالمین والی۔ ہمارے ذہنوں میں عام یہی تو ہوتا ہے کہ جب امام آئیں گے خون کی ندیاں بہیں گی، قتل و غارت ہوگی، 1/3 دنیا بچے گی، سب کو مار دیا جائے گا، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ روایت بھی بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ وہ لوگ کہیں گے تو فاطمہ کا بیٹا ہے،
اتنی قتل و غارت، یہ سراسر دشمنوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت جو حاکم آ رہا ہے وہ قتل و غارت کرے گا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پہ وہ قتل کر دے گا، تو ہم دعا مانگیں گے کہ حاکم بنے؟ کبھی بھی نہیں مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تلوار کے نیچے ہم بھی آ جائیں۔ تو امام زمانہ کے لیے جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ حاکم میں قتل کرے گا، بات صحیح نہیں ہے۔ بس اس کی آپ یوں اندازہ لگائیں کہ باغبان ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے، مالی جس کو آپ کہتے ہیں۔ باغبان کا کام کیا ہے؟ پھلوں اور پھولوں کی نشو نما کرنا۔ اب جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی باغبان اس کو اکھیڑے گا، نہ پھولوں کو اکھیڑے گا نہ پھلوں کو اکھیڑے گا۔ جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی اس کو نکال دے گا، اور لوگ کہیں گے یہ صحیح کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں باغ انسانیت کا امام زمانہ ہے باغبان۔ جب وہ دیکھے گا جو شخص انسانیت کی نشو نما کے لیے نقصان دہ ہے تو امام کی تلوار فقط اسی پہ چلے گی۔ یہ ذوالفقار حیدری ہر پہ نہیں چلے گی، فقط اسی ناصور پہ چلے گی جو انسانیت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ باغبان ہے انسانیت کا، وہ طبیب ہے انسانیت کے لیے۔ وہ دست سرطانی کو کاٹے گا، جیسے ڈاکٹر پہلے علاج کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مریض کا اگر یہ عضو نہ کاٹا گیا تو مریض مر جائے گا، آخر میں وہ کاٹتا ہے، نہیں شروع میں کاٹ دیتا۔ امام زمانہ بھی یہی کریں گے، ہدایت کریں گے، سب کو پیار سے بلائیں گے، لیکن جب کوئی نہیں مانے گا اور وہ نقصان دہ ہوگا انسانیت کے لیے تو پھر امام کی تلوار چلے گی۔ یہ نہ سمجھے کتنے ہو جائیں گے۔ سورہ قرآن کی آیت ہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، پھر بچہ کون؟ تو توبہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ بس آخری روایت، امام صادق علیہ السلام نے یہ جملہ کہا اور رسول خدا نے یہ جملہ کہا کہ توبہ من ادرکا قائم اہل بیت، یہ رسول خدا نے کہا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ لمن شہدہ، یعنی توبہ ہے اس کے لیے جو امام کی غیبت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ توبہ ہے کیا؟ قرآن میں بھی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے توبہ ہے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ جو شیعوں کے لیے ہے، جو امام زمانہ کے ساتھیوں کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو میری توحید کا پیغام دے دو، اور جب وہ میری توحید کا اقرار کر لیں تو پھر میرے اس نبی کے متعلق بتاؤ، الامی، جو امی ہے، اور کیا ہے؟ اس نبی کے متعلق بتاؤ جو امی ہے۔ کلامہ قرآن و دینہ اسلام، اس نبی کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا۔ آگے رسول کیا فرمایا؟ طوبی لمن شاہدہ زمانہ و سمع کلامہ، توبہ ہے اس کے لیے جو اس نبی کے زمانے کو درک کرے اور اس نبی کی بات کو غور سے سنے اور اس کی بات کو قبول کرے۔ تو اللہ نے کہا، جو حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار یہ توبہ ہے کیا؟ کہ شجرتن، وہ درخت ہے جس کو میں نے دست قدرت سے بویا ہے، وَأَصْلُهُ مِن رضوان، اس کا اصل جو ہے رضوان سے ہے، وَمَاهُ مِن تسنیم، اس کا پانی کوثر و تسنیم سے ہے۔ پھر اللہ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ حضرت عیسیٰ بھی یہ کہنے لگے پروردگار اس توبہ سے مجھے بھی چکھا دے۔ تو اللہ نے کہا حرام علی النبیین حتی یشرب النبی الامی، تمام نبیوں پہ حرام ہے اس توبہ سے کھانا جب تک میرا حبیب نہ کھا لے۔ حرام ہے، کوثر سے پینا حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے۔ تو پہلے نبی نے کھایا کب؟ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں
میں نے دیکھا رسول خدا کو، وہ فاطمہ کو سونگتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں۔ کہتے اتنا پیار کر رہے تھے رسول خدا کو، ایسا والہانہ انداز تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی باپ کو اس طرح بیٹی سے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کیوں اس طرح پیار کر رہے ہیں، کیوں ایسا سونگ رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا یا حمیرہ کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا اور مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو وہاں میں نے ایک درخت کو دیکھا، اس جیسا خوبصورت درخت نہیں تھا، اس جیسا خوشبودار درخت نہیں تھا، اس جیسا لذیذ پھل کسی درخت کا نہیں تھا۔ جبرائیل نے مجھے کہا اس درخت سے کھاؤ، تو میں نے اس درخت سے کھایا، ایک نور کا مادہ منتقل ہوا۔ پھر جب میں زمین پہ آیا یہ مادہ خدیجہ کے رحم میں منتقل ہوا، پھر فاطمہ تو زہرا کی شکل میں باہر آیا۔ اب جب بھی مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے، جب بھی مجھے اس توبہ کا اشتیاق ہوتا ہے، میں فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو بھول جاتی ہے۔ تو پہلے رسول خدا نے کھایا، حرام علی النبیین ان یاکل منہا حتی یاکل نبی الامی، حرام ہے نبیوں پہ اس کا کھانا جب تک میرا حبیب نہ کھا لے۔ اب سنو گے آگے، توبہ نبیوں پہ حرام، زندگی میں نہیں کھا سکتے۔ اب حضرت عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے علی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، اتنے میں رسول خدا آئے، ہم نے اپنی بات کو بدل دیا۔ پھر ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ علی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، پوری روایت چھوڑ کے فقط یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، رسول خدا نے کہ چہرے کا رنگ بدلا اور رسول خدا نے کہا الا من احب علیا لم یخرج الدنیا حتی یاکل التوبہ ویشرب الکوثر، کہ خدا کی قسم جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اس وقت تک دنیا سے جاتا نہیں جب تک توبہ سے کھا نہ لے، کوثر سے پی نہ لے۔ پہچانو اپنی قدر، لم یخرج الدنیا حتی یاکل التوبہ ویشرب الکوثر، نہیں جاتا علی سے محبت کرنے والا اس دنیا میں پی کے جاتا ہے کوثر کو، اس دنیا میں کھا کے جاتا ہے توبہ کا پھل۔ علی کی محبت ہی ہے جو ہمیں یہاں کے لے کے آ کے بیٹھے۔ کیوں سب لوگ نہیں آتے؟ علی کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے، علی کی بیٹیوں کا پرسہ دینے کے لیے، وہی آتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے۔ بڑا ظلم ہوا۔ امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے، جب یہ قافلہ شام پہنچا تو یزید نے کہا دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا کھایا، تخت کے نیچے امام کا سر رکھا گیا تشت میں، اور یہ شراب پیتا رہا، شطرنج کھیلتا رہا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا علی کی بیٹی 9 گھنٹے کیوں کھڑی رہی، اولاد علی دیکھ رہی ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے۔ امام علیہ السلام کی روایت ہے اس نے 3 شراب کے جام پیے، پہلا جام اٹھایا، تھوڑا سا پیا، اور باقی جام میں بچی ہوئی شراب اس تشت میں جس میں سر امام حسین تھا وہاں گرا کے یہ کہتا ہے اے حسین، تم کہتے ہو نا کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے، جب باپ سے ملنا تو کہہ دینا مجھے کوثر نہیں چاہیے، میرا یہی کوثر ہے۔ شراب گرا کے کہتا ہے، پھر دوسرا جام گراتا ہے اور کہتا ہے اے حسین، تیرا جد کہتا تھا نا کہ مرد کے لیے سونا کا پہننا حرام ہے، دیکھ میں نے تجھے سونے میں رکھا ہوا۔ اے حسین دیکھی میری حکومت، یعنی یہ ملعون مذاق کرتا رہا اور علی کی بیٹی دیکھتی رہی۔
کیا گزری ہوگی زینب سلام اللہ علیہ پہ جب یوں مذاق دین کا اڑایا جا رہا ہے۔ عزادارو جب یہ تھک گیا تو پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا قیدیوں کی طرف، دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ کسی نے کہا حسین کی یتیم سکینہ ہے۔ کہتا ہے سکینہ یہ تو اپنے قدم بار بار اٹھاتی ہے پھر رکھتی ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی پاؤں کو اٹھاتی ہے کبھی رکھ دیتی ہے۔ تو کہ ملعون دیکھ نہیں رہا ایک ہی رسی میں 12 قیدیوں کو قید کیا ہے۔ میری پھوپھیوں کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے، جب میری پھوپھیاں سیدھی ہوتی ہیں میرا پاؤں اٹھ جاتا ہے، اور جب میرا پاؤں زمین پہ رکھتا ہے تو میری پھوپھیوں کی کمر جھک جاتی ہے۔ عزادارو بڑا سخت مرحلہ تھا۔ شمر سے کہتا ہے ان میں سے زینب کون ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہی چیز سید سجاد کو رلاتی تھی، کہاں زینب کہاں یزید، کہ بی بی اس سے مخاطب ہو رہی ہے کمینے انسان سے۔ کبھی کسی شریف خاتون کو شریف آدمی سے مخاطب کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شریف خاتون شریف آدمی سے بولتے ہوئے بھی گھبراتی ہے، اس کو شرم آتی ہے، کہاں زینب جیسی شریف خاتون، کہاں اس جیسا بدماش۔ کہ وہ جو درمیان میں کھڑی ہے وہی ہے حسین کی بڑی بہن ہے۔ کہتا بیبیوں کو ہٹاؤ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تب بیبیوں کے قریب جو پہنچا شمر ملعون، اس کے ہاتھ میں تازیانہ، اور بیبیوں سے کہتا ہٹو۔ اب جس بیبی میں جتنی برداشت تھی اتنی تو کھڑی رہی، جب بیبیوں کی برداشت ختم ہو گئی تو بیبیوں نے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہاں فضہ سامنے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی کے سامنے۔ جب شمر ملعون نے فضہ کو مارنا چاہا، فضہ نے دیکھا یزید کے پیچھے 2 حبشی کھڑے ہیں، بس فضہ نے پکار کہا حبشیوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارے قبیلے کی خاتون پہ کوئی جانا اٹھائے اور تم دیکھ رہے ہو۔ بس عزادارو روایت یہ کہتی ہے حبشی یزید کے سامنے آئے، کہا یزید شمر کو روک لے مگر یہی خون کی ندی بہہ جائے گی۔ بس جب یہ کہا یزید نے شمر کو روکا، اب بی بی نے سر حسین کو دیکھا، کہا بھیا اے میرے غیرت والے بھیا، کنیزوں کی یہ حالت کہ دربار میں ان کے حمایتی موجود لیکن تیری بہن زینب کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ غلاموں کے حمایتی موجود ہیں، اولاد علی کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بی بی نے جہاں خطبہ دیا، اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو تیری خاتون پردوں میں بیٹھی ہیں اور رسول کی بیٹیاں نامحرموں کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ بی بی کے خطبے کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ زندان میں لے جاؤ، مگر نہ اس کا ارادہ تھا امام سجاد کو بھی قتل کرنے کا اور بی بی کو بھی۔ یہ بی بی کا خطبہ تھا جس نے دربار کو ہلا دیا اور یہ مجبور ہو گیا بھیجنے پہ۔ بس عزادارو شیخ نے یہ روایت لکھی ہے کہ جناب سکینہ بابا کو بہت یاد کرتی تھی، روتی تھی۔ رات کا وقت ہے، بی بی بابا کو یاد کر کے سو گئی۔ سونے کے بعد ایک دفعہ بی بی اٹھی اور چیخ کے کہتی ہے یا بتا۔ بی بی زینب پوچھتی بیٹا کیا ہوا؟ کہا وہی منظر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بابا کے سر کے ساتھ یزید کیا کر رہا ہے۔ مجھے بابا ملے، میں نے سر کو دیکھا، اب میں نے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
اب بی بی سکینہ نے واہ بتا کہنا شروع کیا اور گریہ بلند ہوا. بیویوں نے پیار کیا، لیکن سکینہ نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ سکینہ کہتی ہے جب تک بابا کا سر نہیں ملے گا میں خاموش نہیں ہوں گی. اب بیویوں نے رونا شروع کیا. یزید کی نیند خراب ہوئی. اس نے غلام کو بھیجا کہ جا زندان میں پتہ کر یہ کیوں گریہ بلند ہوا. روایت کہتی ہے غلام آیا، بتایا گیا. واپس جا کے کہتا چھوٹی بی بی کہتی ہے مجھے بابا کا سر چاہیے. ازادہ روح تشت اس کے اوپر رومال رکھا گیا. وہ زندان میں آیا. بی بی سکینہ کے سامنے جب رکھا گیا، بی بی سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا کا سر چاہیے. حضرت زینب کہتے ہیں بیٹی یہی تیرے بابا کا سر ہے. بس کپڑا اٹھایا اور بی بی نے ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے میرے بابا یہ تیری ریش کو خون کے ساتھ خضاب کس نے کیا؟ اے میرے بابا یہ تیری رگے گردن کس نے کاٹی؟ اے بابا مجھے یتیم کس نے کیا؟ اے بابا ان کو اسیر کس نے کیا؟ ان کی چادریں کس نے چھینی؟ بس یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے پھر سکینہ خاموش ہوئی. بی بی زینب نے سمجھا بی بی پھر سو گئی ہے. اب بی بی زینب آگے بڑھی، گود سے سر اٹھایا کہ سکینہ گری. بی بی نے ہاتھ لگایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وا محمدہ وا علیہ. اے بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، تیری یتیم کو یہی چھوڑ کے مجھے جانا پڑے گا. سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. سیدہ حسنہ آرا رضوی یہ مریض ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، حضرت امام سجاد کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے کے ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اور بھی جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مشکلات کے شکار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی حاجات کو برلا. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد دی انہیں نیک اور صالح بنا. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کر. یا اللہ چہاردہ معصومین کا واسطہ مومنین جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوان میں سے قرار دے. یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، اور ایسے کاموں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، تیرے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، تیرے امام کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں